سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے مولانا الطاف حسین حالی اور اردو شاعری۔ سامعین، اردو شاعری کو روایتی ڈگر اور غیر صحت مند جذبات و احساسات کے دائرے سے نکال کر زندگی سے اس کا رشتہ مضبوط کرنے والے شعراء میں مولانا الطاف حسین حالی کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو شاعری کو زندگی کا ترجمان و آئینہ دار بنایا۔ مولانا الطاف حسین حالی سادہ و پرخلوص اور تصنع سے پاک شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی تربیت روایتی انداز میں ہوئی تھی، لیکن قدرت نے انہیں ذوق سلیم اور ترقی پسند ذہن عطا کیا تھا۔ مناسب ماحول اور صحیح رہنمائی نے ان کی فطری صلاحیتوں کو مزید ترقیات سے نوازا۔ غالب کی رہنمائی نے ان کے ادبی سفر کی صحیح سمت متعین کی۔ انجمن لاہور سے وابستگی ان کے ذہنی افق کو وسیع کرنے اور شعر و ادب میں صحت مندانہ رجحان اور افادی نقطہ نظر اپنانے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوئی۔ یہیں انہیں انگریزی ادب میں پائے جانے والے صحت مندانہ رجحانات سے آگاہی بھی حاصل ہوئی، جس سے ان کے اندر علم دوستی، حب وطن اور غم انسانیت جیسے اوصاف پیدا ہوئے۔ انگریزی شعر و ادب کا اثر قبول کرنے کے بعد ہی وہ فطری شاعری کی طرف متوجہ ہوئے اور شاعری کو اخلاقی، سماجی، ملکی خیالات کی ترجمانی کا ذریعہ بنایا۔ اسی زمانے میں مولانا محمد حسین آزاد کی تحریک پر حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف جیسی نظمیں لکھیں۔ یہ نظمیں اپنی حیت اور مواد دونوں کے اعتبار سے اردو شاعری میں ایک نئی کرن پیدا کی۔ ان نظموں میں سادگی، سلاست، برجستگی، فکری ربط و تسلسل کے ساتھ ساتھ مولانا الطاف حسین حالی کا خلوص، حب وطن اور درد انسانیت نمایاں ہے۔ اپنی ان اچھوتی اور منفرد نظموں کے ذریعے مولانا الطاف حسین حالی نے یہ ثابت کر دیا کہ خارجی واقعات، مناظر قدرت، اخلاقی، سیاسی اور معاشرتی موضوعات کو بھی عنوان شاعری بنایا جا سکتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے اس نئے شاعرانہ رجحان کو سر سید احمد خاں کے خیالات سے کافی تقویت ملی۔ سر سید احمد خاں کے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر نے حالی کے فکر و شعور میں پختگی پیدا کی اور ان کے ذہنی سفر کو ایک نئی منزل عطا کی۔ سر سید احمد خاں کی تحریک سے متاثر ہو کر اپنی شاہکار نظم مسدس لکھی۔ مسدس ایک نظم ہی نہیں بلکہ ایک مشعل راہ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور مسلمانوں کی قومی زندگی کی نشأت ثانیہ کے لیے ایک تحریک کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ نظم صرف حالی کے فکر و شعور کی پختگی اور بالغ نظری ہی کی آئینہ دار ہی نہیں بلکہ حالی کی فنکارانہ بصیرت کا بھی پتہ دیتی ہے۔ اس میں نظم نگار کی تمام خوبیاں موجود ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کامیاب نظموں میں مناجات بیوہ اور چپ کی داد کا بھی شمار ہوتا ہے۔ مناجات بیوہ میں مولانا الطاف حسین حالی نے ایک بیوہ کو خدا کی بارگاہ میں اپنی حالت زار پر فریاد کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ یہ نظم تأثر، سوز و گداز اور اثر آفریں کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑے مؤثر انداز میں بیوہ کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کی ہے اور انسانیت سوز سماجی اقدار کو ہدف ملامت بنایا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مرثیہ غالب لکھ کر مرثیہ نگاری کی بہترین مثال قائم بھی کی ہے اور اردو شاعری میں شخصی مرثیہ نگاری کو رواج بھی دیا ہے۔ اس مرثیے میں حالی کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ یہ مرثیہ پاکیزہ لب و لہجہ، زبان کی شیریں اور پرخلوص جذبہ عقیدت کے اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ اس مرثیے میں مولانا الطاف حسین حالی کے سماجی شعور اور قومی درد کی جھلک نمایاں ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی موت پر اپنے ذاتی غم سے زیادہ اس قومی نقصان پر اپنے غم کا اظہار کیا ہے جو قوم کو غالب جیسے نقطہ رس شاعر، فلسفی، دانشور اور شریف انسان کی موت کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔ اس مرثیے میں انہوں نے غالب کی شخصیت کو کچھ اس طرح ابھارا ہے کہ ہندوستان کا ادبی، سماجی اور تہذیبی پس منظر روشن ہو جاتا ہے۔
غرض یہ ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا اور اسے زندگی کی حقیقتوں کا ترجمان بنایا۔ مقدمہ شعر و شاعری میں اصلاح شعر و سخن سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے، آپ کی شاعری اس کی عملی تفسیر ہے۔ اردو شاعری جو چند موضوعات کے ارد گرد گھوم رہی تھی، مولانا الطاف حسین حالی نے اس کے سامنے ایک وسیع میدان پیش کر دیا ہے۔ اردو شاعری میں نئے نئے امکانات روشن کیے، اس کو نئی سمت عطا کر کے صحت مندانہ رجحانات سے روشناس کرایا۔ اس طرح اردو شاعری میں آج جو وسعت، ہمہ گیری اور عصری تقاضوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت نظر آتی ہے، اس کا سہرا مولانا الطاف حسین حالی کے سر ہی ہے۔